رات کے ٹھیک 2 بج رہے تھے۔ پورا گھر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ صحن میں لگے نیم کے درخت کی شاخیں ہلکی ہوا کے ساتھ سرسراتی تھیں اور اس خاموشی میں وہ آواز بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ برآمدے کی بتی بند تھی، دیواروں پر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اوپر والے حصے کی طرف جاتی سیڑھیاں بھی نیم تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اسی خاموشی میں ماہی آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا جگ تھا جو ذرا سی جنبش سے ہلکا سا بج اٹھتا تھا۔ وہ ہر قدم بہت احتیاط سے رکھ رہی تھی تاکہ کسی کی نیند نہ ٹوٹے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی، جیسے رات کی اس گہری خاموشی میں معمولی سی آہٹ بھی دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتی ہو۔ وہ بھی چند سیڑھیاں ہی چڑھی تھی کہ اچانک کسی مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اچانک ہونے والی حرکت سے اس کے ہاتھ سے پانی کا جگ چھوٹ گیا تھا۔ آہ! اس کے منہ سے گھبرائی چیخ نکلی اور جگ سیڑھیوں پر گرتے زمین بوس ہو کر چکنا چور ہو گیا۔ پانی سیڑھیوں پر پھیل گیا اور شیشے کے ٹکڑے چاروں طرف بکھر گئے تھے۔ اسی لمحے زینی کی لائٹس جل اٹھی تھیں۔ تیز روشنی میں ماہی کی خوفزدہ آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس نے سامنے دیکھا تو اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا منگیتر اذلان شاہ کھڑا تھا۔ گاؤں کا سردار، 24 سال کا قریب جوان مرد، اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت کا سٹی وجود۔ اسے دیکھ کر کسی شہزادے کا گمان ہو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تب بھی اس کی کلائی پر مضبوطی سے جما ہوا تھا۔ مائی نے گھبرا کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ مزید پھیکا پڑ گیا تھا۔ اذلان نے آنکھیں تنگ کر کے اسے گھورا اور قدرے سخت لہجے میں بولا، چھوٹی بچی ہو کیا؟ ذرا سی آہٹ سے ڈر گئی۔ اگر بر وقت میں تمہیں نہیں سنبھالتا ابھی سیڑھیوں پر گری ہوئی ہوتی۔ مائی نے فوراً جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی اور تیزی سے بولی، آہٹ سے نہیں ڈری، آپ نے اچانک ہاتھ پکڑا تھا اس لیے خوفزدہ ہو گئی، اور یہ بھی کوئی طریقہ ہے ہاتھ تھامنے کا؟ واقعی میرا پاؤں پھسل سکتا تھا اور میں نیچے زمین بوس ہو سکتی تھی۔ اس نے تھوڑی سی ہمت جمع کر کے مزید کہا، اور رات کے 2 بج رہے ہیں۔ پھپھو نے کہا تھا کہ میں وقت نوٹ کر لوں، جب آپ گھر آئیں صبح اٹھ کر انہیں بتاؤں گی، پھر آپ کی جب اچھی خاصی ڈانٹ لگے گی تب مزہ آئے گا۔ اذلان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو ناگواری چمکی تھی۔ اس نے ماہی کو گھور کر دیکھا اور دانت پینچتے ہوئے بولا، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ اس دن بھی بڑی پٹر پٹر گاؤں کی عورتوں کے سامنے زبان چل رہی تھی۔ میں نے تمہیں 1000 مرتبہ منع کیا ہے نا، عورتوں کے درمیان نہیں بیٹھا کرو، نظر لگ جائے گی، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ اس کے لہجے میں فکر کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ ذرا سا جھکا اور سرد آواز میں بولا، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس گاؤں کا سردار ہوں۔ 2 سیکنڈ لگیں گے تمہارا دماغ درست کرنے میں۔ مائی نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ہلکی سی ضد ابھر آئی تھی۔ میں بھی آپ کی منگیتر ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے؟ اذلان کے ہونٹوں پر ایک عجیب سا معنی خیز سا خم آیا تھا۔ تمہارے ساتھ تو بہت کچھ کروں گا، بس ایک دفعہ تو میری ہو جاؤ، تو میں ایک لمحہ سانس لینے نہیں دوں گا۔ دوسری عورتوں کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنا تو دور، تم کسی اور کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ اس کی بے باک نظروں سے شرمانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کی آواز آہستہ تھی مگر لہجہ ایسا کہ ماہی کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بولا، مگر پہلے تم بڑی ہو جاؤ۔ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اچانک سوال کیا، یہ بتاؤ آج اسکول کے بعد کہاں گئی تھی؟ مائی نے کلائی کو ہلکا سا سہلاتے ہوئے کہا، پہلے ہاتھ تو چھوڑے، درد ہو رہے ہیں۔ اذلان نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ اس کی نظریں مزید سخت ہو گئی تھیں۔ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ چند لمحے ماہی خاموش رہی، پھر ہلکی سی سانس لے کر بولی، ہم سب سہیلیاں گول گپے کھانے کے لیے اسکول کے پچھلے حصے بھی گئے تھے۔ اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ زیادہ دیر نہیں کی تھی، صرف 15 منٹ لیٹ ہوئی تھی۔ وہ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی، اور یہ خبر بھی آپ تک پہنچ گئی؟ اذلان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور دھیمی مگر واضح آواز میں بولا، آئندہ اسکول کے بعد سیدھا گھر آؤں گی۔ پھر اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، ورنہ ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا۔ اسکول تمہاری زندگی سے بالکل ختم ہو جائے گا۔ ماہی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اذلان نے بات جاری رکھی، اور ان سہیلیوں سے دور رہا کرو، ایک بھی پسند نہیں مجھے۔ وہ چند لمحے سے گھورتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، آپ جاؤ کمرے میں، اور اتنی رات کو باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ کانچ کر دی۔ یہاں ماہی نے ناراضگی سے منہ بنایا، ایک لمحہ اسے گھورا، پھر فوراً مڑی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔
پیچھے سیڑھیوں پر بکھرا پانی اور شیشے کے ٹکڑے ابھی تک روشنی میں چمک رہے تھے، جبکہ اذلان وہیں کھڑا خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھل گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی نرم روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ ڈائننگ روم میں لکڑی کی بڑی میز کے گرد سکون کا سا ماحول تھا، مگر اس سکون کے پیچھے ایک ہلکی سی سنجیدگی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میز پر چائے کی کیتلی سے بھاپ اٹھ رہی تھی، پلیٹوں میں پراٹھے رکھے تھے اور انڈوں کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ماہی سکون کی نیلی سفید یونیفارم پہنے کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے بال صاف ستھرے انداز میں بندھے ہوئے تھے اور بیگ اس کی کرسی کے ساتھ رکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ناشتہ کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں کبھی پلیٹ پر جاتی اور کبھی سامنے بیٹھی نصرت بیگم کی طرف۔ نصرت بیگم چائے کا کپ رکھتے ہوئے اپنی بھتیجی کو دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر ماں جیسی سنجیدگی تھی۔ ماہی، آج اسکول کے بعد سیدھا گھر آنا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہی نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ نصرت بیگم نے قدرے دھیمے مگر واضح لہجے میں کہا، اذلان غصہ کرتا ہے، اسے یہ سب پسند نہیں ہے۔ ماہی نے فوراً سر ہلایا اور آہستہ سے بولی، جی پپو، انہوں نے رات کو ڈانٹ بھی دیا تھا، اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی بات سنتے ہی سلیم صاحب نے نوالہ رکھتے ہوئے چوم کر اسے دیکھا۔ بیٹا، یہ رات کو کب آیا تھا؟ ان کی آواز میں حیرت تھی۔ کچھ پتہ ہے تمہیں کس وقت تم دونوں کی بات ہوئی تھی؟ مائی نے بالکل سادہ سا انداز میں جواب دیا، پھپھا جی رات کو 2 بجے کے قریب گھر آئے تھے۔ پھر جیسے اسے رات والی بات یاد آئی تو وہ فوراً بولی، اور میں نے اسے کہا بھی تھا کہ صبح میں آپ دونوں سے شکایت کروں گی۔ یہ سنتے ہی نصرت بیگم اسے تیزی سے گھورا۔ ماہی چپ ہو جاؤ، کیونکہ سیڑھیوں سے اترتے اذلان کو وہ دیکھ چکی تھی، مگر ماہی فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور قدرے خفگی سے بولی، پھپھو کیوں چپ ہو جاؤ؟ اس نے سلیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ آپ خود بتائیں پھپھا جی۔ وہ پوری سنجیدگی سے بول رہی تھی، بے شک وہ سردار ہیں، گاؤں کی ذمہ داری ان کے سر ہے، لیکن گھر آنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ میز میں رکھتے بات جاری رکھی، اگر وہ اتنی دیر رات تک باہر رہیں گے تو کیا یہ سیف ہے؟ ان کی جان کو کتنا خطرہ ہوتا ہے۔ سلیم صاحب خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ مائی رکے بغیر بولتی گئی، انسان کو چاہیے 8 بجے تک گھر کے اندر آ جائے، لیکن نہیں، کسی کی سننی کب ہوتی ہے انہیں؟ وہ بھی مزید کچھ کہنے والی تھی کہ کرسی کے کھسکنے کی آواز آئی۔ اچانک اذلان آ کر اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مائی کی نظر جیسے اس پر پڑی، اس کا سانس ایک لمحے کو رک سا گیا تھا۔ اذلان نے سیدھا اس کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی آواز میں بولا، تم میرے ماں باپ کے سامنے میری برائیاں کر رہی ہو؟ مائی ساکت ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اذلان نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے مزید کہا، اتنا دماغ چلتا ہے تمہارا، اور میں رات کو 2 بجے گھر آؤں یا 4 بجے، تمہیں سے کیا مطلب ہے؟ اس کی آواز سن کر ماہی کے ہاتھ ہلکے سے ساکت ہو گئے تھے۔ وہ کچھ بولنے والی تھی کہ سلیم صاحب نے فوراً بات سنبھالی۔ انہوں نے اذلان کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے میری بیٹی۔ اذلان نے بنو میں سکیٹ کر اپنے والد کو دیکھا۔ سلیم صاحب نے واضح انداز میں کہا، تمہیں کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ رات کے اتنے بجے گھر آؤ گے تو صبح پنچایت میں لوگوں کے فیصلے کیسے غور سے سنو گے؟ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اذلان نے پراٹھے کا ٹکڑا توڑتے بے پرواہ انداز میں جواب دیا، ابھی بھی آپ کے سامنے ہی بیٹھا ہوں نا۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرایا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں 1 گھنٹہ سو کر بھی اپنے گاؤں کی حفاظت کر سکتا ہوں، اور ساتھ اپنی بھی۔ اس نے میز پر نظر دوڑائی اور بات ختم کرتے ہوئے کہا، اس لیے آپ سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کی نظریں آ کر ماہی پر رک گئی۔ اس نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا اور سختی سے بولا، اور خاص کر تم ماہی۔ ماہی کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اذلان کی آواز مزید سرد ہو گئی، خبردار جو آئندہ بیٹھ کر کسی سے میری برائی کی۔ میز پر ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا تھا۔ ماہی نے نظریں جھکا لی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے پلیٹ کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ ناشتہ کرنے لگی، جبکہ میز کے دوسرے سرے پر بیٹھے سلیم صاحب اور نصرت بیگم ایک دوسرے کو خاموش نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اسکول کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ وہ اسکول ڈراپ کر کے پنچایت جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صبح کا وقت تھا، سڑک پر ہلکی سی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ گاؤں کی کچی پکی سڑکوں پر کہیں کہیں دکانیں کھل رہی تھیں، کچھ لوگ کھیتوں کی طرف جا رہے تھے اور چند بچے اسکول کے بستے کندھوں پر لٹکائے آگے پیچھے چل رہے تھے۔ کالی گاڑی آہستہ رفتار سے سڑک پر چل رہی تھی۔ گاڑی کے اندر ہلکی سی خاموشی تھی،
ماہی فرنٹ سیٹ پر اسکول یونیفارم پہنے بیٹھی تھی۔ اس کا بیگ اس کی گود میں رکھا تھا اور وہ کبھی کھڑکی کے باہر دیکھتی اور کبھی اپنی انگلیوں سے بیگ کی زپ کے ساتھ کھیلنے لگتی۔ اس کے بال صاف ستھرا انداز میں بندھے ہوئے تھے اور گلے میں لمبا دوپٹہ پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر اذلان بیٹھا تھا، ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے ہوئے۔ وہ پوری توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی نظر اچانک ماہی پر پڑی۔ اس نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، تمہاری چادر کہاں ہے؟ ماہی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ چادر؟ وہ ہلکی سے کندھا جھکاتے ہوئے بولی، آج چھوڑنے جا رہے تھے تو چادر لی ہی نہیں، اگر ڈرائیور انکل ہوتے تو پھر لے لیتی۔ اذلان نے فوراً بریک ہلکی سی دبائی اور ایک لمحے کے لیے اس سے گھورا۔ تو کیا گاڑی سے اتر کر اندر نہیں جاؤ گی؟ اسکول کے ماہی نے بے فکری سے جواب دیا، جاؤں گی نا۔ اذلان کی آواز اب سخت ہو گئی، پھر چادر کیوں نہیں لی؟ وہ ایک لمحہ رکا، پھر دانت پیچ کر بولا، میں تمہیں 1000 مرتبہ کہا ہے چادر کے بغیر گھر سے نہیں نکلا کرو، تمہیں میری زبان سمجھ نہیں آتی۔ ماہی نے منہ بنا کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ کلاس روم میں جا کر ویسے بھی چادر اتارنی ہوتی ہے۔ پھر اسے اپنا دوپٹہ پھیلا کر دکھایا، اور دیکھیے میرا دوپٹہ کتنا بڑا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اذلان نے فوراً گاڑی سیدھی کرتے سخت لہجے میں کہا، ہر چیز سے فرق پڑتا ہے۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مضبوطی سے جما دیا، اور میں تمہارا شوہر نہیں ہوں، صرف منگیتر ہوں، ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا۔ ماہی خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اذلان نے بات جاری رکھی، تو بے شک چھوٹی ہو، لیکن اتنی بھی چھوٹی نہیں ہو کہ اپنی حفاظت کے لیے چادر نہ لو۔ اس کی آواز اب واضح اور سخت تھی۔ 14 سال کی ہو چکی ہو تم۔ ماہی نے نظریں جھکا لی۔ اذلان نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا، آئندہ کے بعد اگر تمہارے وجود پر مجھے چادر نظر نہیں آئی نا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر گھر پر بٹھا دوں گا۔ گاڑی کے اندر اچانک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ ماہی بالکل ساکت ہو گئی، اس کا ہاتھ بیگ پر جم گئے تھے۔ اذلان نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے گلے میں پڑی مردانہ چادر اتاری۔ اس نے وہ چادر سیدھی کر کے ماہی کی طرف بڑھائی اور اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ چادر اس کے سر اور کندھوں کو ڈھانپ گئی تھی۔ پھر اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور سختی سے بولا، آئندہ کے بعد بنا چادر کے نہ دیکھوں تمہیں۔ ماہی نے آہستہ سے چادر سنبھالی مگر کچھ نہیں کہا۔ اذلان نے جیسے ابھی بات ختم نہیں کی تھی، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، ایک بات اور سن لو ماہی۔ ماہی نے سہمی ہی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اذلان نے بغیر لہجہ نرم کیے کہا، آئندہ کے بعد تم میرے ماں باپ سے کوئی شکایت نہیں کرو گی۔ ماہی کے ہونٹ ہلکے سے ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ماں باپ صرف اپنی اولاد کے ہوتے ہیں۔ تم اگر میری برائی کرو گی نا تو کل اپنے لیے مصیبت کھڑی کرو گی۔ وہ اس کی فکر میں بہت گہری بات کر گیا تھا، مگر وہ عقل سے پیدا لڑکی اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ماہی کی آنکھیں جھک گئی تھیں۔ اذلان نے بات ختم کرتے کہا، بہتر ہوگا صرف اپنے ہونے والے شوہر کی تعریف کیا کرو۔ گاڑی اسکول کے قریب پہنچ رہی تھی۔ ماہی مکمل خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے گلے میں لپٹی چادر اس کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھر آئی تھی۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ اذلان کی سخت ڈانٹ پر دل بھر آیا تھا مگر اس نے ہونٹ مضبوطی سے بھینچ لیے تھے۔ وہ جانتی تھی اگر اس وقت وہ رو پڑی تو اذلان کی ناراضگی اور بڑھ جائے گی اور اسے مزید سننے کو ملے گا، اس لیے خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی جبکہ گاڑی آہستہ آہستہ اسکول کے گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی تھی۔ وقت معمول کے مطابق آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ دوپہر کے بریک کے وقت تھا۔ اسکول کے گراؤنڈ میں بچوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کئی لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے، کئی چند لڑکیاں درخت کے نیچے بیٹھی ہنس رہی تھیں۔ ہلکی دھوپ زمین پر پھیلی ہوئی تھی اور ہوا کے ساتھ گٹ بھی کبھی کبھی اڑ جاتی تھی۔ گراؤنڈ کے کونے میں نیم کے درخت کے نیچے ماہی اور اس کی دوست شمیم بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کے بیگ ساتھ رکھے تھے۔ باقی لڑکیاں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں مگر ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ماہی گھاس پہ بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھا رہی تھی۔ اس کا چہرہ کچھ بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ وہ کبھی سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھتی اور کبھی زمین پر نظریں جما لیتی۔ شمیم نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر ہلکا سا جھک کر اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ کیا بات ہے ماہی؟ ماہی چون کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شمیم نے دوبارہ پوچھا، تم اتنی چپ چپ کیوں ہو، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ ماہی نے ایک لمحہ خاموش رہ کر سانس لی، پھر آہستہ سے بولی، کل ہم سب لوگ گول گپے کھانے کے لیے گئے تھے نا اسکول کے پچھلے حصے میں؟ شمیم نے فوراً سر ہاں میں ہلایا۔ ہاں تو؟ ماہی نے تھوڑا سا منہ بنایا۔ میرے گھر والوں کو یہ بات بہت بری لگی،
پھر اس نے قدرے دھیمی آواز میں کہا، خاص کر میرے منگیتر کو۔ شمیم کے چہرے پر ہلکی سی دلچسپی آ گئی تھی۔ مائی نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، یعنی سردار اذلان شاہ کو؟ شمیم ہلکا سا مسکرائی۔ مائی نے بات جاری رکھی، تمہیں پتہ ہے وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر آہستہ سے بولی، لیکن کبھی کبھی اتنی پابندیاں لگاتے ہیں کہ میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ شمیم نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ بے وقوف ہو تم۔ ماہی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ شمیم نے سنجیدہ انداز میں کہا، مرد اگر پابندی لگا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ ماہی نے ہلکا سا سر جھکا لیا۔ ہاں میں جانتی ہوں مجھے پسند کرتے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا، مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے گھاس میں نظریں جما لی، لیکن کبھی کبھی ایسی باتیں بری لگتی ہیں۔ شمیم خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ مائی نے تھوڑا سا چہرہ سکیڑتے ہوئے کہا، اور تمہیں پتہ ہے آج چادر کے لیے انہوں نے مجھے اتنا ڈانٹا۔ شمیم نے حیرانی سے پوچھا، چادر کے لیے؟ کیا مطلب؟ مائی نے سر ہلا۔ ہاں میں جلدی میں تھی تو چادر نہیں لی۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ ویسے بھی آج صبح سے میری طبیعت بہت عجیب ہو رہی ہے۔ شمیم نے فوراً توجہ سے اسے دیکھا۔ کیسی عجیب؟ ماہی نے ہلکی سی تکلیف کے ساتھ کہا، پیٹ اور کمر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ ذرا سا جھکی اور بولی، ایسا لگ رہا ہے جیسے پاؤں سے جان نکل رہی ہے۔ شمیم چند لمحے خاموش ہوئی، پھر اچانک بولی، دیکھو نا، مرد اگر چادر کے لیے بولے نا تو اس سے بہتر مرد کوئی نہیں ہوتا۔ مائی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شمیم نے بات بدلتے ہوئے کہا، اور رہی تمہاری طبیعت کی بات؟ وہ ذرا سا قریب آ گئی۔ مجھے لگتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مائی نے فوراً نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شمیم نے سنجیدگی سے پوچھا، تمہیں اس حوالے سے پتہ ہے نا؟ ماہی نے آہستہ سے سر ہاں میں ہلا دیا۔ ہاں پتہ ہے۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، پھپھو اکثر کہتی ہیں بہت لیٹ ہو چکی ہوں۔ اس نے ہلکی سلجھن سے کہا، ان کے مطابق؟ شمیم نے کندھے اچکائے۔ ہاں مجھے بھی پتہ ہے۔ پھر وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں تھوڑے سے دیر بھی ہو جاتی ہیں۔ مائی خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ شمیم نے مزید کہا، لیکن جس طرح کی تکلیف تم بتا رہی ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے ہلکے سے فکر کے ساتھ کہا، اس لیے اپنا خیال رکھنا۔ مائی نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ دونوں کے درمیان دوبارہ خاموشی پھیل گئی تھی۔ گراؤنڈ میں کھیلتے بچوں کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، مگر ماہی کی توجہ کہیں اور تھی۔ وہ خاموشی سے گھاس میں نظر جمائے بیٹھی تھی اور اپنے پیٹ میں اٹھنے والی ہلکی ہلکی تکلیف کو محسوس کر رہی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بریک ختم ہو گیا تھا اور اپنی کلاس میں چلے گئے تھے۔ 1 بجے گھر پر تھی، آتے ساتھ ہی سو گئی، اور اب دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ وہ واش روم سے باہر آئی، اس کے قدم دھیرے تھے اور چہرے پر ہلکی بے قراری تھی۔ جیسے اس نے کمرے کے درمیان قدم رکھا، اچانک کمر میں ایک شدید درد نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ درد اتنا تیز تھا کہ اپنے پاؤں کی طاقت کھو بیٹھی اور بستر کی طرف دھنس گئی۔ وہ آہستہ آہستہ بستر پر اوندے منہ لیٹ گئی اور کراہنے لگی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی، ہر کراہنی کے ساتھ درد اس کے چہرے پر واضح تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا، اذلان اندر آیا۔ وہ اس ارادے سے آیا تھا کہ آج صبح کی ڈانٹ کے بعد ماہی کے دل کو نرم کرے گا، بات کرے گا اور اسے مطمئن کرے گا۔ مگر جیسے اس کی نظر ماہی پر پڑی جو درد سے کرا رہی تھی، فوراً اس کے قریب آ گیا۔ اس نے جھک کر اسے تھام لیا اور سخت آواز میں بولا، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں کرا رہی ہو؟ مگر اگلے لمحے ماہی اس کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اذلان کے ہاتھوں میں اس کا جسم نرم پڑ گیا اور وہ فوراً سے اٹھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ جیسے اس کی نظر اس کے کپڑوں چادر پر گئی تو وہ فوراً سے واپس اسے بستر پر رکھ گیا تھا۔ چند لمحے بے ہوشی میں ہی پڑی ماہی کو گھوٹتا رہا، سانسیں بھاری اور نظریں فکر سے بھری ہوئی تھیں۔ پھر وہ باہر گیا اور تیز قدموں سے واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں چینجنگ کا سامان تھا۔ ماہی ابھی تک بے ہوش تھی، وہ جھنجھلاہٹ میں تھا، مگر پھر لائٹ بند کر دی اور خاموشی سے اس کے قریب آیا، ہر حرکت میں احتیاط ہی، جیسے کوئی غلطی بھی درد دے سکتی ہو۔ چند لمحے بعد اس نے لائٹ آن کی اور پھر باہر جا کر ٹکور کے لیے گرم کپڑا اور پانی لایا۔ وہ دھیرے دھیرے ماہی کے پیٹ پر کپڑا رکھ کر ٹکور کرنے لگا۔ اس کی نظر صرف ماہی پر تھی، اس کی حفاظت اس کے لیے سب سے اہم تھی۔ اسی لمحے ماہی کی آنکھیں کھل گئیں، اس نے گرد و نما دیکھا، اذلان کو اپنے قریب بیٹھا اور کپڑے تبدیل دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا اور گھبراہٹ کے ساتھ ہی وہ چلائی، آپ نے میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا۔ وہ بات کو غلط مطلب دے گئی تھی۔ اذلان نے فوراً اسے جھنجھوڑتے کہا، پاگل ہو گئی ہو، میری بات سنو، میں بتاتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ماہی ایک دم چیخی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا، آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟
اذلان شاہ، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ محبوب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ اذلان نے اس کے کندھے تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ میں نے لائٹس آف کر کے سب کیا، میں مانتا ہوں میں نے جلد بازی کی، لیکن میں نے تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ ماہی روتے بولی، جھوٹ مت بولیں، میں پھپھو کو سب بتاؤں گی، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ اذلان نے اس کی چیخ سن کر غصے میں کہا، چپ کر کے آرام کرو، بلا وجہ چیخ کر دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بکواس مت کرو، کچھ نہیں کیا میں تمہارے ساتھ، اور اب آواز نہ آئے۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا، دروازہ پیچھے سے بند کر دیا تھا۔ ماہی کچھ لمحے ساکت رہی، پر خاموشی سے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ روتی رہی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر زیادہ چیخی یا رونے لگی اور سننے کو ملے گا، اذلان اور سختی کے ساتھ اسے ڈانٹے گا، اس لیے اس نے خود کو قابو میں رکھا اور دھیرے دھیرے روتے ہوئے بیٹھتی رہی۔ کمرے میں صرف ماہی کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز تھی۔ کھڑکی کے باہر دھوپ کی روشنی آہستہ سے فرش پر پڑ رہی تھی، اور بستر پر پڑی ماہی کے کپڑوں پر لگی خوشبو اور اذلان کے احتیاط کی جھلک، سب کچھ ایک ساتھ لمحے میں موجود تھا۔ ہر چیز خاموشی کے ساتھ ایک حقیقت بیان کر رہی تھی، محبت و حفاظت کے درمیان ایک باریک سی لکیر جو کبھی کبھی درد اور خوف میں بدل جاتی ہے۔ پورا دن اس نے کمرے میں ہی گزارا تھا۔ ملازم کھانا دے کر چلا گیا تھا، جسے اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ ڈائننگ روم میں صبح کی نرم روشنی بکھری ہوئی تھی، مگر میز کے گرد خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چائے کی کیتلی سے اٹھتی بھاپ ابھی تک گرم تھی، مگر کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ ماں یونیفارم پہنے کرسی پر بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا، نظریں پلیٹ پر جمائی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں ابھی بھی کل کا واقعہ گونج رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں خون کے آنسو تھے جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ برابر میں اذلان بھی موجود تھا، لیکن ماہی کے ذہن میں وہ تصویر ابھی تک تازہ تھی، اس کی بے ہوشی، اس کی بے بسی اور اذلان کی سختی جو آج بھی اس کے دل کو کانپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سلیم صاحب نے چند لمحے بعد ماہی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، نرم مگر فکر مند لہجے میں، کیا ہوا ہے ماہی، اتنی خاموش کیوں؟ وہ اپنی پھپھو کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر فکر اور محبت دونوں موجود تھے۔ سلیم صاحب کہنے کو پھپھا تھے، مگر ماہی کے لیے وہ ہمیشہ ایک والد جیسا سکون اور حفاظت کے احساس کے حامل تھے۔ ماہی نے تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد آہستہ سے کہا، آپ کے بیٹے نے میری زندگی برباد کر دی، کل انہوں نے میری وہ ہوشی کا فائدہ اٹھا کر مجھے تباہ کر دیا۔ میں کہیں کی نہیں رہی ہوں پھپھو پھپھا، وہ مزید ضبط نہیں کر پائی تھی۔ سلیم صاحب کے چہرے پر حیرت تشویش کی جھلک تھی۔ وہ بولے، کیا بول رہی ہو تم ماہی؟ ماہی کچھ کہنے والی تھی، اذلان نے سخت لہجے میں درمیان میں آ کر کہا، ماہی فضول باتیں نہیں کیا کرو، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا نا تمہارے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا، بلا وجہ الزام کیوں لگا رہی ہو؟ ماہی نے روتے ہوئے جواب دیا، الزام نہیں لگا رہی، سچائی بیان کر رہی ہوں۔ آپ نے میری نیند کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور یہ بات میں چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں گی۔ بے شک آپ میرے ساتھ ایک رشتے میں ہیں، لیکن آپ میرے شوہر نہیں ہیں۔ سلیم صاحب نے دھیما سا سانس لیا اور کہا، یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم دونوں؟ پاگل ہو گئے ہو؟ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہو؟ مائی نے آہستہ سے اپنی پھپھو کی طرف دیکھا، آنکھیں نم تھیں۔ کل میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے میرے ساتھ سب کچھ کیا۔ اذلان کا چہرہ سخت اور سنجیدہ تھا، اس نے غصے میں کہا، یہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے، اس کے دماغ میں جو غلاثت بھری ہے اسے امی نکال دیں، ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ جس لڑکی کی حفاظت کے لیے میں پاگل رہتا ہوں، اس کی عزت کو میں تباہ کروں گا؟ عجیب باتیں کر رہی ہے یہ، آپ کی بھتیجی نفسیاتی مریض ہے۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز دروازے پر تھم گئی، اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ مائی وہاں رک گئی، سانسیں بے ترتیب تھیں، اس کا دل دھڑک رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو ریت کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ روتے روتے اپنی کرسی سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ قدم دھیرے دھیرے تھے، اس کے اندر ایک عجیب سا خالی پن اور درد تھا۔ جسم تو وہ وہاں تھا، مگر دل اور دماغ ابھی بھی کل کے واقعے میں پھنسے ہوئے تھے۔ کمرے میں کونے میں وہ بیٹھی، آنکھیں نم، ہاتھوں سے چہرہ چھپائے، اور دل میں ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ شاید کل کا واقعہ بس ایک برا خواب تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ حقیقت تھی، اور یہ حقیقت ابھی تک اس کے دل میں گھس کر بیٹھ چکی تھی۔ جبکہ کمرے کے باہر وہ دونوں پریشان حال کبھی بند دروازے کو دیکھتے، کبھی باہر گیٹ کو۔ کون سچا تھا کون جھوٹا، یہ حالت نہیں بتانا تھا۔ دوپہر کی دھوپ مائی کے کمرے کی کھڑکی سے نم روشنی کی شکل میں اندر آ رہی تھی۔ فرش پر ہلکے سنہری دھبے بن رہے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف ہلکی ہوا کی سرسراہٹ اور باہر سے گزرنے والے پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔
چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور نصرت بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر محبت اور فکر دونوں چھلک رہے تھے۔ مائی بیڈ پر اندھے منہ لیٹی ہوئی تھی، اس کے بال تھوڑے بے ترتیب تھے اور آنکھوں کے کنارے نم تھے۔ نصرت بیگم بیڈ کے قریب آئی اور آہستہ سے ماہی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کیا۔ ماہی چونک کر بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن جیسے نصرت بیگم کا چہرہ سامنے آیا اس کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے اور وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ وہ پھپھو نہیں تھی، وہ ماں تھی۔ نصرت بیگم نے اسے اپنے سینے سے لپٹا رکھا تھا، ہاتھوں سے اس کے بال سہلاتی رہی۔ ماہی کافی دیر تک روتی رہی، جیسے ساری دنیا کا وزن اس کے کندھوں سے نیچے آ رہا ہو۔ کچھ دیر کے بعد نصرت بیگم نے آہستہ سے اسے تھوڑا سا دور کیا تاکہ اسے دیکھ سکے۔ وہ نرمی سے بولی، کیا بات ہے ماہی؟ کیوں رو رہی ہو؟ اتنا ہوا کیا ہے؟ تم بات کو اتنا سر پر سوار کیوں کر رہی ہو؟ اگر اتنا روگی تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تم کیوں اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا تم کتنی نازک اور حساس ہو؟ ہر وقت مجھے تمہاری فکر ستاتی رہتی ہے اور اب بلا وجہ تم ٹینشن پاری ہوئی ہے۔ مائی نے کچھ لمحے خاموشی سے سانس لی، پھر روتی بولی، پھوپھو میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اذلان میری عزت کو خراب کرتی، میں برباد ہو گئی، میں کہیں کی نہیں رہی ہوں۔ میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ اسلام میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ جو انسان میری عزت کو لے کر اتنا پاگل ہو، وہ میری عزت کو برباد کیسے کر سکتا ہے؟ میں خود سمجھ نہیں پا رہی۔ نصرت بیگم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس پر شک ہے تو ہم ابھی کبھی ڈاکٹر بلائیں گے اور تمہارا مکمل چیک اپ کروائیں گے۔ اگر ڈاکٹر نے بولا کہ تمہارے اذلان کے درمیان کوئی تعلق بنا اور اذلان نے تمہارے ساتھ زبردستی کی تو میں خود اس کے خلاف کھڑی ہو جاؤں گی، لیکن اگر تم غلط ثابت ہو گئی تو یاد رکھنا اذلان کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ جو سزا وہ تمہیں دے گا تمہیں قبول کرنی ہوگی، لیکن اس سے پہلے مجھے بتاؤ تمہاری طبیعت کو کل کیا ہوا تھا؟ تم بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ صبح سکون تو بالکل ٹھیک حالت میں گئی تھی، پھر کیا ہو گیا تمہیں؟ مائی نے آنکھیں نم کر کے کہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب تھی، طبیعت بہت زیادہ نڈھال ہو رہی تھی، بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے کپڑے تبدیل کیے اور وہ کام بھی کیا۔ یہ کہتی ہے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ نصرت بیگم نے فوراً سر ہلایا اور سنجیدہ لہجے میں کہا کہ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اذلان تمہارے ساتھ کیسے کوئی بھی کر سکتا ہے؟ اس وقت عورت کی حالت ایسی نہیں ہوتی۔ لیکن میں تمہاری تسلی کے لیے ڈاکٹر بلا رہی ہوں تاکہ تمہارا یہ وہم دور ہو جائے۔ انسان کے دماغ پر اگر کوئی بات سوار ہو جائے اور اس بات کو انسان جب تک اپنے سر سے نہ اتار دے وہ ذہنی سکون میں نہیں آتا۔ بہتر یہ ہوگا تمہارے ذہنی سکون کو برقرار رکھو۔ میں نے فون کر کے اذلان کو بھی گھر بلا لیا ہے، جب ڈاکٹر آئے گی تو وہ بھی یہاں موجود ہوگا، اس کے سامنے ہی تمام تر باتیں ہوں گی۔ مائی نے تھوڑا سا سانس لیا، روتے ہوئے سر ہلایا۔ نصرت بیگم نے اسے آہستہ سے سینے سے لگایا اور آہستہ سے بولی، یاد رکھو اگر بات غلط ثابت ہوئی تو تمہیں اذلان سے معافی مانگنی ہوگی اور جو سزا وہ دے گا پھر تمہیں قبول کرنا ہوگی، لیکن اگر وہ غلط ثابت ہو گیا تو یہ بھی یاد رکھنا تمہاری پھپھو تمہارے ساتھ کھڑی ہے۔ بے شک وہ ہونے والا شوہر ہے، لیکن میں اس کو اجازت نہیں دوں گی کہ تمہارے ساتھ اس عمر میں کچھ بھی غلط کام کرے۔ مائی نے بغیر کچھ کہے سر ہلا دیا تھا۔ نصرت بیگم نے اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا اور مسکرا کر کہا، چلو اب تم آرام کرو، ڈاکٹر آ جائیں گے اور سب کچھ واضح ہو جائے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جا کر ایک دفعہ پھر انہیں کال کر کے پوچھتی ہوں کب تک پہنچیں گی وہ۔ ماہی نے خاموشی سے آنکھیں بند کی اور سر نصرت بیگم کے سینے پر رکھ دیا۔ دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی مگر اس کے اندر کوئی سکون کا احساس پیدا ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ اب کم سے کم کوئی اس کے حق میں کھڑا ہوگا اور وہ اپنی بات بیان کر سکیں گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کے تقریباً 5 بجے تھے۔ ماہی کا کمرہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف بیڈ پر پڑی ہلکی دھوپ اس کے چہرے پر گر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ اس کے چیک اپ میں مصروف تھی، ہر حرکت میں احتیاط اور سنجیدگی صاف نظر آ رہی تھی۔ ماہی نیم لیٹی ہوئی، سر ہلکا سا جھکا، ہاتھوں سے کمبل تھامے، دل کی دھڑکن ابھی بھی بے ترتیب تھی۔ کمرے کی ہوا میں ایک سنجیدہ خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف ڈاکٹر صاحبہ کے قلم کی ہلکی سرسراہٹ اور آلات کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ 5 بجے وہ آ گئی تھی اور آتے ہوئے سیدھا ماہی کے کمرے میں گئی تھی۔ نصرت پھپھو کے پاس رکنا چاہتی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے انہیں منع کر دیا تھا کہ فی الحال یہاں کوئی نہیں ٹھہر سکتا، میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گی، اور ان کی بات کا احترام کرتے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ اس دوران کوریڈور میں اذلان اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ بیچ بیچ میں ماہی کے کمرے کی طرف دیکھتا اور سوچتا۔ کوریڈور میں مکمل خاموشی تھی، صرف دور کہیں سے سننے والے قدموں کی ہلکی آوازیں اور باہر کے ہلکے ہواؤں کے جھونکے سنائی دے رہے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد ڈاکٹر صاحبہ کمرے سے باہر آئیں، چہرے پر سنجیدگی اور پیشہ ورانہ تاثر واضح تھا۔ نصرت بیگم فوراً کی طرف بڑھی، آنکھوں میں بے چینی اور فکر تھی۔
اگر ایک طرف ان کی بھتیجی تھی تو دوسری طرف ان کا سردار بیٹا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی عزت وہ بھی خراب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ پریشان تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے نصرت بیگم کو دیکھتے ہوئے آہستہ اور واضح لہجے میں کہا، آپ کی بھتیجی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ سردار اذلان شاہ نے آپ کی بھتیجی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی ہے۔ غلط فہمی کی بنیاد پر انہوں نے الزام لگایا ہے۔ میں ان کو بھی اچھے طریقے سے ہر باریکی سمجھا کر آئی ہوں اور یہ بات ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے۔ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بھتیجی محفوظ ہے۔ نصرت بیگم نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا تھا۔ ان کی بھتیجی بھی محفوظ تھی اور ان کے سردار بیٹی کی عزت بھی پہلے کی طرح برقرار تھی۔ وہ ہلکی سی حیرت اور سکون کے ساتھ بولی، تو پھر کل جو ہوا وہ صرف کپڑوں کا معاملہ تھا؟ ڈاکٹر صاحبہ نے سر ہلایا۔ ہاں، شاید کپڑے ہی تھے، لیکن اذلان صاحب آپ خیال رکھیں کہ آپ کی منگیتر ابھی کم عمر ہے، ان باتوں کو صحیح طرح نہیں سمجھ پائے گی اور اس لیے غلط فہمی پیدا ہوئی۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا آپ فاصلہ رکھیں۔ اگر کبھی ایسا موقع آئے، بڑبڑانی کی بجائے آپ کسی ملازمہ کو فون کر سکتے ہیں، کسی پڑوسن کو بلا سکتے ہیں۔ آپ خود ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جب تک آپ کے ایک مضبوط رشتے میں قید نہ ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ نے نصرت بیگم کو یقین دلایا، پھر آہستہ قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ فیملی ڈاکٹر تھی، اس وجہ سے پرسنل بات بھی ان سے کر کے تھے، اس لیے معاملہ آسانی سے واضح ہو گیا تھا۔ اذلان اب اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ ماں بیڈ پر شرمندہ سی بیٹھی ہوئی تھی، نظریں نیچے گری ہوئی تھیں اور ہاتھ کمبل پر جمائے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر خوف اور شرمندگی دونوں واضح تھے۔ اذلان نے کچھ کہنا چاہا مگر نصرت بیگم پہلے بولی، سخت مگر محبت بھری آواز میں، اب کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ ماہی اذلان نے ثابت کر دیا کہ وہ بے گناہ ہے۔ اب تم کیا کہنا چاہو گے؟ ماہی نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، سر جھکا کر آہستہ سے بولی، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، میں بس گھبرا گئی تھی، مجھے لگا جو میں سوچ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ نصرت بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا سارے لاتے ہوئے کہا، چلو معاملہ صاف ہو گیا، میں تمہیں بھی سکون ملا ہوگا۔ اتنی دیر میں اذلان نے خاموشی سے ماہی کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سکون اور محبت کی لہر دوڑ رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی آواز گونجی ہوئی نرم مگر پر اثر تھی، معافی بھی ایک صورت ملے گی، کل دوپہر میں اس کا اور میرا نکاح ہوگا۔ ہمارے درمیان جو ایک رشتے کی دیوار ہے، میں اب اسے گرا دوں گا۔ اسے اپنا بنا کر اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا مقام ہے۔ میں کبھی اس کی عزت کو خراب نہیں کر سکتا کیونکہ اسے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ بے عقل لڑکی کبھی نہیں سمجھے گی۔ امی آپ نکاح کا انتظام کریں، اس کے لیے سزا کافی ہے۔ یہ کہہ کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ قدم مضبوط مگر نرم لہجے میں تھے، دل میں یقین اور محبت کی شدت تھی۔ مائی نے گھبرا کر اپنی پھپھو کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت اور شرمندگی کے آنسو تھے، لیکن نصرت بیگم نے اپنا چہرہ موڑا اور خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ تھوڑی ناراضگی اور پریشانی کے اثر کے ساتھ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی تھی۔ ماہی بیڈ پر بیٹھی نظر زمین پر گڑی ہوئی تھی اور دل میں ایک عجیب ملا جلا احساس تھا، شرمندگی، حیرت اور دل کی دھڑکن میں چھپی محبت کی گونج دھوپ نرم طریقے سے اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور بیڈ کے کنارے سے کمبل کے کنارے ہلکی سی لہر بن رہے تھے، جیسے اس کے دل کے ہلچل اور سکون کی ایک ہی جھلک دکھا رہے ہوں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا، لیکن جیسے رات ہوئی ماہی کو پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ اس کو ایک لمحے بھی سکون میسر نہیں ہوا تھا۔ رات کے اندھیروں میں گھر کے سب حصے پرسکون تھے، صرف ہلکی ہوا کی سرسراہٹ اور کہیں دور سے سنائی دینے والی ٹھنڈی ہوا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مائی گھبرائی اذلان کے کمرے کے باہر کھڑی تھی، ہاتھ ملے ہوئے، دل کی دھڑکن تیز اور سانس بے ترتیب تھی۔ اس کے ذہن میں کئی خیالات ایک ساتھ دوڑے تھے۔ وہ اسے منانا چاہتی تھی، معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر دل کے اندر خوف بھی تھا کہ شاید وہ اسے معاف نہ کرے۔ کمرے کے دروازے پر چند لمحے کھڑی رہ کر اس نے آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے اذلان کی آواز نہیں آئی تو وہ آہستہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ اذلان اپنی میز پر کچھ کاغذات اور فائل دیکھ رہا تھا، نظر نیچے جھکی ہوئی تھی، لیکن جیسے اس کی نظر ماہی پر پڑی وہ حیران ہوئی۔ ماہی نے سر جھکا کر اس کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کی، ہاتھ تھوڑے لرز رہے تھے، چند لمحے دونوں خاموش تھے۔ اذلان نے آخر کار جھنجھلا کر کہا، کیا ہو گیا؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا مسئلہ پڑ گیا ہے؟ مائی نے آہستہ اور لرزتے ہوئے جواب دیا، مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اذلان نے سر اٹھا کر اسے گھورتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، کس بات کی معافی؟ تمہیں میری ذات پہ اتنا بھروسہ نہیں تھا کہ جو ہمیشہ تمہاری عزت کی پرواہ کرتا ہوں،
کیا میں تمہاری عزت کو داغدار کروں گا؟ تم نے مجھے میرے ماں باپ کے سامنے رسوا کیا، تم نے ہمارے رشتے کا بھی احساس نہیں کیا۔ اب کوئی معافی نہیں، اب نکاح ہی ہوگا۔ ماہی کی آنکھیں اور زیادہ نم ہوں گی، دل میں امید اور خوف دونوں ایک ساتھ تھے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر پریشان لہجے میں بولی، پلیز ایسی باتیں نہیں کریں، میں پہلے ہی بہت شرمندہ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں۔ میں اب کبھی بھی آپ کو آپ کے خاندان کے سامنے شرمندہ نہیں کروں گی۔ اذلان نے سر جھکایا اور کاغذات پہ ایک لمحے کے لیے نظر ڈالی، پھر سے اسے گھونٹتے ہوئے کہا، شرمندگی سے میرا دل صاف نہیں ہوگا ماہی، تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا اور اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تمہاری شرمندگی کا علاج صرف یہ نکاح ہے۔ ماہی نے ایک لمحے کے لیے اپنے دل کی تمام ہمت جمع کی اور پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھایا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں سب کچھ بدل دوں گی، میں آپ کو دکھا دوں گی کہ واقعی آپ کے بھروسے کے لائق ہوں۔ اذلان نے سختی سے اس کے آگے ہاتھ اٹھایا، بس یہ باتیں اب بے معنی ہیں، تمہارے وعدے اور عذر کچھ نہیں کر سکتے۔ اب وقت نکاح کا ہے، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ رشتہ صرف تمہاری شرمندگی مٹانے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں تحفظ دینے اور تمہیں میری زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ہے۔ اب اور باتیں نہ کرو، بیڈ روم سے باہر چلی جاؤ۔ ماہی نے سر جھکا کر قدم پیچھے کھینچے، دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اب وقت اور محنت صرف صبر اور برداشت کا ہے۔ اس نے خاموشی سے کمرے کا رخ کر لیا تھا، ہر قدم کے ساتھ اس کے دل میں خود کو صحیح ثابت کرنے کی امید بڑھ رہی تھی۔ کمرے کے اندر اذلان نے ایک لمحے کے لیے سر جھکایا، فائلوں کی طرف دیکھا اور پھر کمرے کے کونے میں بیٹھ کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ باہر کی خاموش رات، ہلکی ہوا اور کمرے کی روشنی میں ماہی کے پیچھے چھپی ہوئی امید اور خوف سب ایک ساتھ موجود تھے، ایک لمحے میں سکون اور تذبذب کی جھلکیاں دکھاتے ہوئے۔ دوپہر کی مدھم روشنی کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، پردہ آدھا کھلا تھا اور دھوپ کا ایک پتلا سا ٹکڑا فرش پر پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ بیڈ کے کونے میں ماہی لیٹی ہوئی تھی، چہرہ تھکا ہوا، آنکھیں سوجی اور بال قدرے بکھرے ہوئے تھے۔ لگتا تھا جیسے رات بھر وہ سوئی نہیں بلکہ روتی رہی ہوں۔ اسی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا اور نصرت بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا ایک گلاس تھا۔ وہ چند لمحے دروازے کے پاس کھڑی ماہی کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، کیوں اپنے آپ کو رو رو کے اتنا ہلکان کر رہی ہو؟ ماہی نے آنکھیں کھولی مگر کچھ نہیں بولی۔ نصرت بیگم نے ہلکی سی سانس لے کر کہا، کیا ضرورت تھی رات کو اذلان کے کمرے میں جانے کی؟ وہ ذرا سا جھک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے جب تمہیں سمجھا دیا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر کیوں گئی تھی؟ یہ سنتے ماہی کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو بھر آئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ کے اور روتے بولی، مجھے بھی نکاح نہیں کرنا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے نکاح کر رہے ہیں۔ نصرت بیگم خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ ماہی نے روتے ہوئے کہا، میری طبیعت پہلے اتنی خراب ہے، اس کے باوجود مجھے اتنا سٹریس دیا جا رہا ہے۔ اس نے بے بسی سے کہا، میں کیا کروں؟ پھوپھو چند لمحے وہ خاموشی رہی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے صرف ایک بات کا شک تھا اور میں نے صرف شکایت کی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ معاملہ اتنا بگڑ جائے گا۔ دوسرے بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں بولی، ہاں میں جانتی ہوں چندہ۔ انہوں نے اس کے بالوں کو پیار سے سہلایا، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا۔ وہ تھوڑا سا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی، لیکن اب جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ مائی نے فوراً سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ نصرت بیگم نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، اور ویسے بھی تمہارا نکاح کسی غیر سے نہیں ہو رہا۔ انہوں نے واضح انداز میں کہا، تمہارے اپنے منگیتر سے ہو رہے ہیں۔ ماہی کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، مگر اس نے آہستہ سے کہا، ہاں میں ان سے پیار کرتی ہوں۔ پھر اس کی آواز مدھم ہو گئی، لیکن میں اپنے رشتے کو اس طرح شروع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھا گئی تھی۔ نصرت بیگم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ماہی زندگی میں جلد بازی انسان کے لیے اکثر نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، وہ دھیرے لہجے میں سمجھانے لگی۔ جب انسان غصے، خوف یا شک میں آ کر فیصلہ کرتا ہے تو بعد میں اکثر پچھتاتا ہے۔ ماہی خاموشی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ نصرت بیگم نے مزید کہا، کل جو کچھ ہوا وہ بھی جلد بازی کی وجہ سے ہوا تھا۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، تم نے سوچے بغیر الزام لگا دیا اور اذلان نے بھی غصے میں آ کر نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک لمحہ رکی، پھر بولی، اگر انسان تحمل سے کام لے، تھوڑا صبر کرے تو بہت سے مسئلے خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ مائی نے آہستہ سے پوچھا، تو اب کیا کروں؟ نصرت بیگم نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اب بس صبر کرو، انہوں نے نرمی سے کہا۔ رشتے ضد یا غصے سے نہیں، برداشت اور سمجھداری سے چلتے ہیں۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرائی، اور اذلان جیسا لڑکا تمہاری حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ مائی خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔
نصرت بیگم نے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ چلو پہلے یہ دودھ پی لو۔ ماہی نے آہستہ سے گلاس تھام لیا، جو کہ نصرت بیگم اس کے پاس بیٹھی اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتی رہی۔ کمرے میں پہلے جیسی گھٹن نہیں تھی، جیسے کسی نے دھیرے سے اس کے دل کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا کر دیا ہو۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 دن بعد نکاح رکھا گیا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، پردے آدھے کھلے تھے اور شام کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ بیڈ کے کنارے پر ماہی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سر پر سرخ دوپٹہ تھا، ہاتھوں میں مہندی کی ہلکی سی رنگت اور ماتھے پر جو کی پلکیں موجود تھیں، مگر اس دلہن کے چہرے پر وہ چمک نہیں تھی جو عام طور پر دلہنوں کے چہروں پر ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور دل بے چین۔ وہ بار بار اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ ذہن میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ بچپن کی یادیں ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ جب وہ بہت چھوٹی تھی تبھی ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد نصرت بیگم نے اسے اپنے گھر میں رکھا، اپنی بیٹیوں کی طرح پالا، ہر خوشی غم میں اس کا سہارا بنی۔ اسی خیال میں اسے وہ دن بھی یاد آیا جو گھر کے بڑوں نے ہنستے اس کی منگنی اذلان کے ساتھ کرتی تھی۔ تب وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس بات کی سنجیدگی کا اندازہ بھی نہیں تھا، اور اب اچانک 14 سال کی عمر میں نکاح، یہ خیال اس اندر تک ہلا رہا تھا۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا۔ چند مرد حضرات اندر داخل ہوئے، ان میں سلیم صاحب، مولوی صاحب اور گھر کے 2 بزرگ شامل تھے۔ ان کے ساتھ نصرت بیگم بھی اندر آئی۔ ماہی فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور سر مزید جھکا لیا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ مولوی صاحب نے سنجیدگی سے سلیم صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، سلیم صاحب اجازت ہے، نکاح کی کارروائی شروع کریں۔ سلیم صاحب نے ایک نظر ماہی کو دیکھا، ان کی نگاہوں میں شفقت تھی۔ پھر وہ نصرت بیگم کی طرف مڑے، نرم لہجے میں بولے، بے شک میں اس کا پھپھا ہوں، مگر آپ اس کی خون کے رشتہ دار ہیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، آپ اجازت دیں تو نکاح شروع کروائیں۔ نصرت بیگم نے چند لمحے ماہی کو دیکھا، ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں اپنائیت۔ پھر انہوں نے آہستہ سے سر ہلا کر اجازت دے دی۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اپنے سامنے رکھا اور ماہی کی طرف دیکھ کر بولے، بیٹی غور سے سنو۔ ماہی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مولوی صاحب نے واضح آواز میں کہا، ماہی بنت نظام شاہ، آپ کا نکاح اذلان شاہ بن سلیم شاہ کے ساتھ مقرر کیا جا رہا ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ مولوی صاحب نے سوال کیا، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ماہی کے ہاتھ ہلکے سے کام گئے، اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی مگر ساتھ ایک مانوس احساس بھی۔ چند لمحوں بعد اس کی مدھم آواز نکلی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی سوال کیا، ماہی بنت نظام شاہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بات سے تھوڑا گہرا سانس لیا اور پھر آہستہ سے بولی، قبول ہے۔ تیسری بار سوال دہرایا گیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ماہی کی پلکوں پر آنسو ٹھہر گئے مگر اس نے اسی مادھم لہجے میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا، یہاں دستخط کرو بیٹی۔ مائی نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا اور نکاح نامے پر اپنے نام کے دستخط کر دیے۔ اس کے بعد کمرے میں موجود سب بزرگوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، ہمیشہ آباد رہو۔ چند لمحوں بعد سب آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ لاؤنج میں کافی لوگ موجود تھے، رشتہ دار، قریبی دوست اور خاندان کے چند بزرگ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ درمیان میں اذلان سنجیدگی سے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر سختی اور سکون دونوں کا عجیب سا ملاپ تھا۔ نصرت بیگم آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھیں۔ مولوی صاحب آگے بڑھے اور سلیم صاحب سے کہا، اجازت ہے، لڑکے کا نکاح پڑھایا جائے۔ سلیم صاحب نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ مولوی صاحب نے اذلان کی طرف دیکھ کر وہی الفاظ دہرائے، اذلان شاہ بن سلیم شاہ، آپ کا نکاح ماہین بنت نظام شاہ کے ساتھ مقرر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اذلان نے بغیر ہچکچاہٹ کے مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 مرتبہ سوال دہرایا گیا، ہر بار اس نے واضح لہجے میں کہا، قبول ہے۔ اس کے بعد نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے قلم اٹھا کر دستخط کر دیے۔ مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھائے تھے، آئیے دعا کریں۔ لاؤنج میں موجود سب لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ مولوی صاحب کی آواز گونجی، خدا اس نکاح میں برکت عطا فرمائے، ان دونوں کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرے اور ان کی زندگی کو آسان بنائے۔ دعا ختم ہوئی تو ماحول میں ہلکی سی خاموش سرگوشی پھیل گئی تھی۔ یوں چند سادہ لفظوں اور گواہوں کی موجودگی میں ایک نیا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ نکاح کے بعد کچھ رسمیں ادا ہوئیں اور پھر کھانا مہمانوں کو دیا گیا تھا۔ دھیرے دھیرے 8 بجے تک تمام مہمان اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے تھے۔ اب رات کے 10 بج چکے تھے۔ گھر میں پھیلی ہوئی چہل پہل آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ ڈائننگ ہال میں چند برتنوں کی ہلکی آوازیں باقی تھیں، جہاں ملازم برتن سمیٹ رہے تھے۔
زیادہ تر مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ گھر جو چند گھنٹے پہلے تک لوگوں کی باتوں اور ایسے سے بھرا ہوا تھا، اب دوبارہ خاموشی میں ڈوبنے لگا تھا۔ ماہی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اسے دلہن والا بھاری لباس اتار کر سادہ کپڑے پہن لیے تھے۔ سر سے دوپٹہ بھی ڈھلک کر کندھوں پر آ گیا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن میں پورے دن کے واقعات گھوم رہے تھے۔ صبح کی پریشانی، دوپہر کی بحث اور پھر اچانک نکاح۔ وہ اب انہی خیالوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ آواز سن کر اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ دروازے پر اذلان کھڑا تھا۔ اسے دیکھتی ماہی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور اس کے ہاتھ بے اختیار آپس میں جڑ گئے تھے۔ اذان دروازہ بند کر کے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اس کے قدم پرسکون تھے مگر چہرہ سنجیدہ تھا۔ چند لمحوں میں وہ اس کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ ماہی کے لب ہلکے سے کانپے تھے۔ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ماہی جلدی سے بول پڑی۔ آپ مجھے سزا دینے آئے ہیں؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اذان ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں پہلی بار سختی نہیں بلکہ نرمی تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گیا اور بولا، کس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں سزا دوں گا؟ ماہی خاموش کھڑی رہی۔ اذان اسے دیکھتی ہوئی نرمی سے کہا، بیوی ہو تم میری اور اس سے پہلے منگیتر تھی۔ وہ چند لمحے رکا، پھر دھیرے لہجے میں بولا، میں نے بہت سوچا اس معاملے کے بارے میں۔ مائی کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ اذلان نے سنجیدگی سے کہا، تم اپنی جگہ پر درست تھی۔ مائی نے حیران ہو کر فوراً سر اٹھایا۔ اذلان نے آہستہ سے کہا، تم نے جو مجھ پر شک کیا وہ غلط نہیں تھا۔ وہ مزید بولا، تمہاری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو وہ بھی یہی سوچتی۔ مائی کی آنکھوں میں حیرت صاف نظر آ رہی تھی۔ اذلان نے گہرا سانس لیا، اور میں نے بھی بعد میں سوچا کہ میں جذبات میں آ گیا تھا۔ وہ قدر شرمندہ لہجے میں بولا، تمہارے کپڑے بھی کرنا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چند لمحے خاموش رہ کر اس نے کہا، میں اپنی اس غلطی پر شرمندہ ہوں۔ ماہی اسے جیسے یقین سے دیکھ ہی نہیں پا رہی، وہ دھیرے سے بولی، یعنی آپ اسے نفرت نہیں کرتے؟ اذلان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور آہستہ سے بولا، پاگل ہو تم؟ پھر اس نے نرمی سے کہا، جن سے محبت کی جائے ان سے نفرت کب ہوتی ہے؟ یہ سنتے ماہی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بے اختیار ہونے لگی۔ اذلان فوراً اٹھا اور ایک قدم آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو میں لے لیا۔ ماہی اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پڑی۔ اذلان نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بس اب وہ رونا نہیں۔ اس کی آواز میں عجیب سی نرمی تھی۔ آج سے تمہیں رلانے والا میں نہیں ہوں گا، سمجھی؟ مائی سے اس کے لیتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو سب کے سامنے بہت برا کہا، مجھے معاف کر دیں۔ اذلان نے ہلکے سے اس کا چہرہ اوپر کیا، مجھے بھی معاف کر دو۔ وہ سنجیدگی سے بولا، میں نے غصے میں آ کر نکاح کا فیصلہ کیا، شاید مجھے تمہیں وقت دینا چاہیے تھا۔ ماہی نے آہستہ سے سر ہلا دیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اذلان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے آنسو پوچھ لیے، اور میں نے بھی۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی، مگر اس میں خاموشی میں اب پہلے جیسی گھٹن نہیں تھی بلکہ سکون تھا۔ اذلان نے دھیرے سے کہا، رشتے شک سے نہیں اعتماد سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ماہی نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اس لمحے دونوں کی دل جیسے ایک نئی سمجھ بوجھ کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ زندگی کے چھوٹے سے واقعے نے انہیں ایک بہت بڑی بات سکھا دی تھی کہ جلد بازی، شک اور غصہ رشتوں کو کمزور کر دیتے ہیں، مگر سچائی، صبر اور محبت انہیں دوبارہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اور اسی سمجھ کے ساتھ ان کی زندگی کا آغاز خاموشی سے ہو چکا تھا۔